حافی کو کیا غرض ہے جو غیر سے یہ مانگے، حافی کو کیا غرض ہے جو غیر سے یہ مانگے، سب کچھ اسے ہے ملتا، سب کچھ اسے ہے ملتا، اشرف تیری گلی میں مایوس وہ نہ رہتا، اشرف تیری گلی میں۔ اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے جوان ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، سبحان اللہ، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں خضرو خوباں کونین کے والی رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین یعنی احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے وہ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اور اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، اے اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارت، اور نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، اور آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا۔ بڑا ہی پیارا شعر حضرات کے سماعت میں حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، انا ساگر کا پانی بھر لیا، ارے ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر لیا، دیکھ نکلی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نکلی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا، زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ حضرات محترم، حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
خبردار بے شک اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدس میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو پہلے خبردار کیا، ذکر بعد میں کیا۔ پہلے ذکر کیا، پہلے خبردار کیا، پھر ذکر بعد میں کیا۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں ایک لفظ بڑا ہی قابل غور ہے، لفظ الا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے شروع میں جو لفظ ہے، لفظ الا، اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں۔ جو علماء عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ الا کس مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لفظ الا ہے یہ اس مقام پر استعمال کرتے ہیں جہاں بڑا خطرہ ہو، جہاں معاملہ بڑا نازک ہو، جہاں خطرہ ہو، تو وہاں پر لفظ الا لایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو پہلے خبردار کیا۔ حالانکہ آپ حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن خبردار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، تم فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں روزے کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو حج کرنے کی مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا، روزے کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا، حج کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا لیکن خبردار نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو پہلے خبردار کیا، ذکر بعد میں کیا۔ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ نماز کا انکار نہیں کریں گے، کہ روزے کا انکار نہیں کریں گے، کہ حج کا انکار نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کریں گے، ان کی اہمیت کا انکار نہیں کریں گے، ان کی عظمت کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، ان کے کمالات کا انکار کریں گے، ان کے کرامات کا انکار کریں گے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا کہ لوگوں خبردار ہو کر رہنا، ان کی عظمت و شان میں گستاخی نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی عظمت و شان کا ڈنکا کوئی دنیا دار نہیں بجا رہا بلکہ سارے جہان کا پروردگار بجا رہا ہے۔ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اور آسانی کے لیے میں آپ کو بڑی بہترین مثال بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں بڑا خطرہ ہو۔ آپ مثال کے طور پہ بجلی گھر میں چلے جائیں، جیسے ہی بجلی گھر میں داخل ہوگے تو داخل ہوتے ہی آپ کو سرخ روشنائی میں لکھا ہوا بورڈ نظر آئے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے خطرہ، ڈینجر ڈینجر، یہاں خطرہ ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے، یہ دانا لوگوں نے، یہ ماہر لوگوں نے جگہ جگہ خبرداری کے بورڈ کیوں ٹانگ رکھے ہیں؟ بجلی گھر میں جگہ جگہ خبرداری کے بورڈ کیوں لگا رکھے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں بجلی گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں، دانا بھی آتے ہیں، نادان بھی آتے ہیں، ماہر بھی آتے ہیں، غیر ماہر بھی آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی نادان، کوئی غیر ماہر، کوئی ان پڑھ بجلی کے
تار کو چھو لے اور جان سے ہاتھ کو بیٹھے، معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے جہاں جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا، اور جہاں جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولیوں کی صحبت میں آنے والوں، ولیوں کا ذکر سننے اور سنانے والوں، ذرا ہوشیار ہو کر رہنا، ذرا خبردار ہو کر رہنا، اور ان کو عام بندوں جیسا بندہ سمجھ کر گستاخی نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یہ وہ لوگ جن کو عام بندوں جیسا بندہ سمجھ کر گستاخی نہ کر بیٹھنا، کوئی ہلکا جلوہ مجھ سے نہ کر بیٹھنا۔ یاد رکھو اس طرح بجلی کے تار کو ہاتھ لگانے سے جان کا خطرہ ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، ولی کی شان کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ صوفیاء کرام کی جماعت ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو شریف فرائض سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے اور اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا رہے، جب دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیت الہی سے سنے، جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے۔ ارے جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت کو فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے تمام اعمال شریعت کے مطابق ہو اور کبھی دلائل پر مبنی ہو اور تمام اعمال درست ہو۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور علماء کرام کی جماعت فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کسی سے محبت کرے تو خدا کے لیے کرے، کسی سے نفرت کرے تو خدا کے لیے کرے، یہاں تک کہ جو بھی کام کرے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرے۔ حضرات محترم، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر دنیا کو بھلا دیتا ہے اور صرف خالق کائنات کا ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس کی محبت میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آئیے ذرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ایمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس بندے کی محبت میں گم ہو جاتی ہے۔ لوگ دور دور سے اس اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ دور دور سے اس اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ سنی بریلوی نہیں کہتے انہیں جاؤ اللہ والوں کے پاس، علماء نہیں کہتے جاؤ اللہ والوں کے پاس، مفتی نہیں کہتے جاؤ اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین نہیں کہتے جاؤ اللہ والوں کے پاس، بلکہ خود خدائے پاک
ولی کی دوستی حقیقت میں خدا کی دوستی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ والوں سے محبت کیا کرو، اللہ والوں سے دوستی کیا کرو، کیونکہ ان کی جو محبت ہے وہ صرف دنیا میں ہی کام نہیں آتی بلکہ قیامت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ، قیامت میں بھی کام آئے گی۔ یقین نہ آئے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیے، مسلم شریف مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو انسان اگر دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کو، جو انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کل قیامت میں بھی وہ اس کے ساتھ ہوگا؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شخص نے یہ مسئلہ پوچھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ یوں ہے کہ المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يحبهم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس انسان کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہو لیکن ان سے ملا نہ ہو؟ یعنی کسی انسان سے محبت تو کرتا ہے لیکن اسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن ہم نے حضور غوث اعظم کو دیکھا نہیں۔ اس شخص کا یہی سوال تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يرحم بهم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس انسان کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہو لیکن ان سے ملا نہ ہو؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان جس سے محبت کرے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو سنی بریلوی میں تمہیں مبارک ہو، کل تمہارا ضرور اللہ والوں کے صدقے میں پار ہوگا، کیونکہ سرکار کے فرمان کے مطابق جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں اعلیٰ حضرت اشرف انبیاء سے محبت ہے تو وہ کل قیامت میں اعلیٰ حضرت اشرف انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں محدث اعظم ہند سے محبت ہے تو وہ کل قیامت میں محدث اعظم ہند کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں حضرت عبدالرزاق نور العین سے محبت ہے تو وہ کل قیامت میں حضرت عبدالرزاق نور العین کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں تاریخ السلطنت میر سید اشرف جہانگیر، سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت ہوگی تو وہ کل قیامت میں مختوم پاک کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں مفتی اعظم ہند سے محبت ہوگی تو وہ کل قیامت میں مفتی اعظم ہند کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے محبت ہوگی تو وہ کل قیامت فاضل بریلوی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں نظام الدین اولیاء سے محبت ہوگی اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے محبت ہوگی تو وہ غریب نواز کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں سلطان الاولیاء، اگر کسی کو دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت ہوگی تو وہ قیامت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں امام شافعی سے محبت ہوگی تو وہ قیامت میں امام شافعی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں
اگر کسی کو دنیا میں حضور سرکار کلا سے محبت ہوگی تو اگر قیامت میں حضور سرکار کلا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سرکار کا فرمان ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، آج ہم جس شخصیت کے نام سے، جس بزرگ ہستی کے نام سے یہ جشن منعقد کیا ہے، آئیے میں آپ حضرات کو اس شخصیت کے متعلق ایک دو واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی، حضور سرکار کلا اپنی ماں کے پیٹ سے بھی ولی ہے، حضور سرکار کلا کے والد بھی ولی، حضور سرکار کلا کے دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی ولی ہے۔ سنیے، حضور سرکار کلا کا گھرانہ ولیوں